گریٹ گیم سے آگاہی ضروری۔ دنیا کے کوئی سے دو ممالک بھی ایک دوسرے سے اتنی مماثلت نہیں رکھتے جتنی پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ ان کے جغرافیائی معروضات، تاریخ، ثقافت، نسلی ہم آہنگی اور ملکی مفاد کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے گہرے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کی عسکری اور سیاسی حکمت عملی پر نظر جاتی ہے تو معاملہ برعکس دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر ایک زبان، ثقافت، مذہب اور قومی خواص رکھنے والے ممالک باہم کشمکش میں الجھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تو مفادات بھی ایک ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی، ثقافتی معروضات، اسٹریٹجک معاملات کے ساتھ ساتھ جو چیز پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے وہ افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کے امن و امان کا انحصار افغانستان کے امن پر ہے۔ جب وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں امن یقینی ہوگا۔ افغانستان پاکستان کے لیے ایک تجارتی منڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی برآمدات سے مانوسی کے سبب افغانستان میں ان کی بہت مانگ ہے۔ یہ کہنا غیر معقول ہے کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت کا پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور شاید اسی غلط فہمی کے شکار پاکستانی پالیسی ساز اس بات سے لا علم ہیں کہ افغانستان میں آئے روز انڈیا اور ایران کی مداخلت پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ بن رہی ہے۔ افغانستان غیر ملکی مداخلت کی ایک طویل تاریخ کا حامل ہے۔ پہلی اینگلو افغان جنگ 1839 تا 1842 سے لے کر تیسری افغان جنگ 2002 سے تاحال کا درمیانی عرصہ افغانستان بیرونی قوتوں کی نگاہوں کا مرکز رہا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس دوران جتنی بھی بیرونی طاقتیں آئیں انہوں نے افغانستان کو بہانہ بنا کر پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تب ہی تو جب روس حملہ آور ہوا تو پاکستان نے کھل کر افغان مجاہدین کا ساتھ دیا، کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ اگر روس کو وہیں پر نہیں روکا گیا تو وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک بآسانی رسائی حاصل کر لے گا۔ روس کو بگانے میں افغانستان کی بے دریغ قربانی پر اخلاقی طور پر ہمیں افغانیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے پاکستان تک رسائی کے روسی خواب کو چکناچور کر دیا۔ اسی طرح جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے برادر اسلامی اور پڑوسی ملک افغانستان کے خلاف امریکہ کو خوش کیا، جس سے پاک افغان تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ لیکن اس وقت افغان طالبان کے قائد ملا عمر نے پاکستان کی اس غلطی کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں پاکستان ہمارے دشمنوں کا شراکت دار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہماری سلامتی کے تقاضے اور مفادات مشترک اور ہماری منزل ایک ہے۔ ہمیں مستقبل میں ایک سخت جدوجہد کا سامنا ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ ہم مل کر اس سے بخیر و خوبی نمٹ لیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب سے امریکہ افغانستان آیا تب سے اس نے ہمیں چین سے رہنے نہیں دیا۔ نام نہاد دہشت گردی ہم پر مسلط کر کے ہمیں اندرونی خانہ ایسا الجھا دیا کہ آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں۔ ابھی جب امریکہ کو بھی افغانستان میں بدترین شکست کا سامنا ہے اور وہ افغانستان کو چھوڑنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ امریکہ پاک افغان تعلقات خراب کرنے، پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کا بازار گرم رکھنے کی خاطر اپنے کسی نمائندے کو چھوڑ جائے جو امریکہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکے۔ اور اس سارے کھیل کے لیے امریکہ نے انڈیا اور ایران کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ امریکہ کی آنکھوں میں پاک چین تعلقات کھٹک رہے ہیں اور خصوصاً سی پیک منصوبہ اسے کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ تب ہی تو امریکہ کی سرپرستی میں انڈیا اور ایران نے سی پیک کے خلاف چابہار بندرگاہ پر تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایک طرف چابہار بندرگاہ کی تعمیر جاری و ساری ہے تو دوسری طرف پاکستان میں بدامنی، دہشت گردی کو فروغ دینا اور تیسرا پاکستان افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنا، یہ تین بڑے منصوبے امریکہ انڈیا اور ایران کے حوالے کر کے جائے گا، اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے انڈیا اور ایران باقاعدہ طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا آغاز کر چکے ہیں، جس کی جھلک پاک افغان تعلقات میں سرد مہری، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور چابہار کی تعمیر میں
تیزی سے کام کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو اس گریٹ گیم سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے، اور صرف آگاہی ہی نہیں بلکہ اس کے سدباب کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، جس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں انڈین اور ایرانی لابی پر کڑی نظر رکھی جائے، اور یہ تب ممکن ہے جب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔